सही बुखारी की हदीस नंबर 26 ईमान का बयान। इस हदीस में हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है, कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना, यानी अल्लाह ही का इबादत करना, उसे किसी का माबूद ना बनाना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानना, ये सबसे अफजल है, सबसे अफजल अमल है। फिर पूछा गया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है, इसके बाद कौन सा अमल अफजल है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के राह में जिहाद करना, यानी अल्लाह के राह में ईमान के लिए लड़ाई करना, यानी अपने मज़हब को महफूज रखने, अपने ईमान को महफूज रखने के लिए लड़ाई करना, यानी जिहाद करना भी सबसे अफजल अमल है। इसके बाद फिर पूछा गया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है, इसके बाद कौन सा अमल अफजल है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज में मबरूर करना, हज मबरूर रखना, यानी हज करना। अब अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, ईमान दिल में ईमान ला के हज करना, यानी किसी के दिखावे के लिए हज नहीं करना, यानी ईमान लाने के लिए हज करना, हज मबरूर रखना भी सबसे अफजल अमल है। हदीस नंबर 27 ईमान का बयान। इस हदीस में सैयदिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ एतिया दिया, यानी चंद लोगों को कुछ चीज़ यानी ज़कात जैसे दे रहे थे, और सैयदान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ मौजूद थे। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, एक शख्स को, सब लोगों को कुछ ना कुछ दिए मगर एक शख्स को कुछ ना दिया। हालांकि वो तो सैयदन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत पसंदीदा इन शख्स था, बहुत पसंदीदा शख्स था। और उस वक़्त सैयदिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने फ़लान को कुछ ना दिया, हालांकि मैं इसे मोमिन गुमान करता हूँ। आप तो उस शख्स को कुछ ना दिया, वो तो मुझे बहुत पसंदीदा शख्स है, और वो तो मैं उसको मोमिन गुमान करता हूँ। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन या मुसलमान, आप उसको मोमिन गुमान करते हैं या मुसलमान। उस वक़्त थोड़े देर सैयदना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रुक कर फिर उसी बात को दोहराने लगे, उसी बात को दोहराने लगे। फिर उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सैयदिन, बावजूद ये कि एक शख्स, ये सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बावजूद ये है कि किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल देता हूँ, मैं बाकी लोगों को इस खौफ की वजह से मैं ये माल देता हूँ, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए, इस्लाम से फिर जाए। यानी हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को समझाते हैं कि मैं बाकी लोगों को ये माल इसलिए देता हूँ कि अगर मैं ये माल ना देने से ये अपनी कमज़ोरी की वजह से ये इस मज़हब को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर पीछे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। जब अल्लाह ताला इसे आग में डाल देगा, इसको आग में डाल देता है, इसलिए इस शख्स को अल्लाह की अज़ाब से बचाने के लिए मैं इसे कुछ माल देता हूँ। मगर तुमको जो शख्स अज़ीज़ है, जो शख्स पसंदीदा है, वो तो मोमिन है और वो मुसलमान है, वो तो फिर कर नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको ना दिया। यानी
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جو لوگ کمزور ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کو دینے سے ان کو اللہ کے عذاب سے میں بچاتا ہوں۔ حدیث نمبر 28، حدیث نمبر 28، ایمان کا بیان۔ اس میں عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہترین اسلام ہے، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، جو اس کو تو جانتا ہے یا نہ جانتا ہو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ہر انسان کو جو غریب ہے، اس کو بھوکا ہے، اسے کھانا کھلانا، اور جو شخص ہمیں جانے یا نہ جانے ہوئے، پہچانا ہوا انسان یا نہ پہچانا ہوا انسان، ہر انسان کو، ہر شخص کو سلام کرے، وہی بہترین اسلام کہلاتا ہے، وہی بہترین اسلام کہلاتا ہے۔ حدیث نمبر 29، حدیث نمبر 29، اس حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی ہے، تو اس میں جب میں دوزخ کو دیکھا تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہے، زیادہ تر وہ عورتیں ہیں جو کفر کرتی ہے، وہ دوزخ میں ہے۔ کیا جب وہاں کے صحابی نے پوچھا کیا یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوندگی کا ناشکریہ کرتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی پوچھنے پر کہ اللہ کی ناشکر کرنے کی وجہ سے عورتیں دوزخ میں ہے کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوندگی کی ناشکری کرتی ہے، یعنی اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے، جو عورت کو احسان کرتا اس احسان کی بھی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، اگر ایک عورت کو تم عمر بھر احسان کرتے رہو، پھر بھی تمہارے طرف سے کبھی کوئی ان سے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے گی، اگر کوئی انسان ایک عورت کو زندگی بھر اس کا احسان کرے، پھر بھی وہ ناشکرانی کرتی یا ناگواری کی بات ہو جاتی، تو فوراً اٹھ گئی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ میں زیادہ تر عورتیں ہی شامل ہیں، وہ بھی کفر کرتے ہیں۔ یعنی ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کی کفر کرتی ہے؟ جب ہمارے حضور نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اور اگر تم عورت کو اپنے زندگی بھر کچھ بھی احسان کرے، کچھ بھی ساتھ احسان کرے، تو پھر بھی وہ ناشکرائی رہتی ہے، ناگواری کی بات ہو جاتی ہے، اور وہ پھر فوراً کہنے لگتی ہے کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ میں نے اگر اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ کوئی سکون نہیں پائی ہوں، اس طرح جو کفر کرتی ہے وہ دوزخ میں رہتی ہے۔ حدیث نمبر 30، حدیث نمبر 30، اس حدیث میں
احف بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک شخص یعنی علی کی مدد کرنے کو چلا جا رہا تھا. میں ایک مرتبہ علی کی مدد کرنے چلا جا رہا تھا. مجھے کو راستے میں ابو بکر ملے. انہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ جب میں نے کہا کہ علی کی مدد کرنے کو جاتا ہوں. ابو بکر نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ. جب اس وقت میں نے پوچھا کہ کیوں؟ جب ابو بکر نے فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں لے کر بڑھ جائے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہوتا ہے، مقتول کیوں دوزخی ہوتا ہے؟ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا. اپنی ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا ہے اور موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا. دل کے عزم سیم پر وہ دوزخی ہوا. جب احف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ علی طالب کو مدد کرنے کے لیے چلے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں دکھائی دیے اور انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ جب اس وقت احف بن قیس نے فرمایا کہ میں علی طالب کو میں مدد کرنے جا رہا ہوں، تو اس وقت ابو بکر نے فرمایا کہ تم مدد کرنے مت جاؤ، تم گھر کو لوٹ کے چلے جاؤ. اس وقت احف بن قیس نے پوچھا کہ میں کیوں لوٹ کے چلے جاؤں؟ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنے تلواروں سے کر بڑھ جائے، یہ دو مسلمان لڑ رہے ہیں تو جب وہ جو ایک قتل کرتا وہ بھی دوزخ کو جائے گا اور جو مارے جاتا ہے وہ بھی دوزخ کو جائے گا. جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر قاتل تو دوزخی ہے مگر جو قتل ہوتا وہ کیوں دوزخی ہے؟ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر جو قتل ہوتا اس کو چھوڑ دینے پر وہ بھی قاتل بن جاتا، اس کو چھوڑ دینے پر وہ ضرور قاتل بن جاتا. اس لیے دو مسلمان کی لڑائی یعنی تلواروں کی لڑائی ہو چکی ہوگی تو وہ دو شخص بھی دوزخی ہے.